نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، اس وقت ارض مقدس فلسطین کی سرزمین کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو بہت زیادہ فضیلت اور برکت عطا کی ہے۔ ارض فلسطین وہ سرزمین ہے کہ جہاں اس روئے زمین پر اللہ رب العزت کا دوسرا گھر تعمیر ہوا۔
جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع فی الارض اول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام سب سے پہلے جو اس سرزمین پر مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ قال قلت ثم ایو، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی، دوسرے نمبر پر مسجد اقصی تعمیر ہوئی ہے۔ قلت کم بینہما، قال 40 سنہ، میں نے پوچھا ان دونوں کا درمیانی وقفہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر ہوا ہے وہ مسجد حرام بیت اللہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور 40 سال کے بعد جو دوسرا اللہ کا گھر اس روئے زمین پر تعمیر ہوا وہ مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے۔ اور دیگر شواہد سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں مسجدیں بنانے والے ابتدا میں سیدنا آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے گویا کہ ان دونوں گھروں کو تعمیر کیا، کیونکہ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور مسجد اقصی کو جناب سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو پھر اس کا درمیانی وقفہ 40 سال نہیں بلکہ تقریباً 1000 سال کا فرق ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ دونوں گھر ہی حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیے تھے، اور اس سے یہودیوں کا یہ دعویٰ بھی ختم ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں ہمارا تھا اور مسلمانوں نے اس پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایسی مقدس سرزمین ہے جہاں انبیاء علیہ السلام کی کثیر تعداد اللہ رب العزت نے مبعوث کی ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کو بابرکت زمین قرار دیا گیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف دشمنوں سے نجات دے کر بھیجا کہ جس میں جہان والوں کے لیے ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم یہ جو مقدس سرزمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس میں داخل ہو جو جہاد کرتے ہوئے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش بھی کی تھی کہ یا اللہ میری موت بھی آئے تو اسی مقدس سرزمین میں آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو معراج کروائی ہے اس کا پہلا حصہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ بھی بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک ہے۔ جو آپ کا اسراء کا سفر ہے، معراج کا پہلا حصہ وہ بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، اور دوسرا حصہ مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان کی اللہ رب العزت نے سیر کروائی۔ اور یہی وہ مقدس مسجد ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے
تمام انبیاء علیہم السلام کی معراج کے موقع پر امامت کروائی، اور یہی مسجد اقصی ہے کہ جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ 16-17 ماہ تک نماز اس طرح پڑھاتے تھے کہ آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا، مسجد اقصی کی طرف، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ بن جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اور تحویل قبلہ کا حکم آیا جو دوسرے پارے کے آغاز میں، اور یہی مسجد اقصی ہے کہ جس میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام آپس میں کچھ بحث کر رہے تھے کہ کیا مسجد نبوی افضل ہے یا مسجد اقصی افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز وہ مسجد اقصی کی 4 نمازوں سے افضل ہے۔ یعنی جو مسجد نبوی کی صحیح حدیث میں فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو بندہ ایک نماز پڑھتا ہے وہ دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے، اور مسجد اقصی کی ایک نماز 250 نمازوں سے افضل بنتی ہے اس حدیث کے مطابق۔ اسی طرح صحیح بخاری میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کے علاوہ باقی تمام مساجد کی طرف باقاعدہ طور پر تیاری کر کے رختے سفر باندھ کر زیادہ ثواب کی نیت سے جانے سے منع کیا ہے، کہ یعنی آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں جو بڑی مسجد ہے وہاں چلا جاؤں، جا کر نماز ادا کروں تو ثواب وہاں زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ صرف 3 مسجدوں کی طرف باقاعدہ طور پر سفر کر کے اور اس کی بھرپور تیاری کر کے جانے کی اجازت ہے، اور وہ 3 مسجدیں مسجد حرام ہے کعبۃ اللہ، مسجد اقصی ہے بیت المقدس، اور تیسری مسجد نبوی ہے جو کہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ نمودار ہوگا تو وہ روئے زمین پر چکر لگائے گا، لوگ بہت بڑی تعداد اس کے پیچھے لگ جائے گی اور وہ اپنا ایمان اور اپنا اسلام کھو بیٹھیں گے اور کفر کا ارتکاب کر لیں گے، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دجال کا داخلہ بند ہوگا وہاں دجال نہیں جا سکے گا۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور مدینہ منورہ مکمل، تیسری مسجد اقصی، اور چوتھا کوہ طور پہاڑ جو ہے۔ ان 4 جگہوں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ بہرحال بہت زیادہ فضیلت اس مسجد کی اور اس سرزمین کی، یعنی ارض مقدس فلسطین کی حدیث میں ہمیں ملتی ہے، اور یہی شام اور فلسطین کی سرزمین ہے جہاں میدان محشر قائم ہوگا، لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے وہاں جمع کیا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا۔ اور آپ نے ویسے بھی اسی شام کی سرزمین کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو وہاں رہو، کہ شام کی سرزمین کی فضیلت دیگر مقامات سے زیادہ ہے۔ اسی مقدس سرزمین میں آج ہی نہیں بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے ایک ناجائز ریاست عیسائیوں اور دنیا کی بڑی بڑی دہشت گرد ریاستوں کی کوشش سے اس مشرق وسطی میں مسلمانوں کے درمیان ایک ناجائز ریاست کی بنیاد رکھی گئی، جس کا نام انہوں نے اسرائیل رکھا ہے۔ تو اس ناجائز ریاست نے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر
آئے روز گزشتہ کئی دہائیوں میں کئی دفعہ وہاں کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، بمباری کی، مسجد اقصی کو شہید کیا، وہاں آگ لگائی گئی، اور اب ایک مرتبہ پھر 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ وہاں 50,000 سے زیادہ جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہ ہیں کہ 50,000 سے زیادہ مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو اور بوڑھوں کو شہید کیا جا چکا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ کی تعداد ہے کہ جو زخمی ہیں، شدید معذور ہو چکے ہیں، ہاسپٹل گرا دیے گئے، شہری آبادی کو بمباری کے ذریعے راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، ہر طرف وہ بلند و بالا عمارتیں آپ کو ملبے کے ڈھیر کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں، اور اس پر ابھی بھی بس نہیں کی گئی، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا بدماش ٹرمپ، جو اس وقت امریکہ کا صدر ہے، اس نے بجائے اس کے کہ کوئی عدل والی اور انصاف والی بات کرتا، اس نے کہا کہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ اس سرزمین کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، اور بدبخت دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ٹرمپ، تو اگر اتنا ہی ان کا حمایتی ہے تو ان یہودیوں کو اپنی سرزمین میں لے جا اور وہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ختم کر دے۔ اس سے بھی بڑی تشویش یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے حالات بن گئے، اور 60 کے قریب مسلمان ملک موجود ہیں، ان کے حکمران اور بادشاہ ہیں، لیکن وہ ایسی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ اس کے بیان کی مذمت کرے اور اسرائیل کی اس دہشت گردی کے سامنے رکاوٹ بنے اور مسلمانوں کا دفاع کرے۔ بہرحال ایک وقت آنے والا ہے اور وہ آئے گا، ہمیں آج جو سورج دوپہر کا وقت ہے نظر آ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی پر یقین ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليہود، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور مسلمانوں آج جو یہودی تم پر حملے کر رہے ہیں، تم ان یہودیوں کو قتل کرو گے۔ کہاں تک قتل کرو گے؟ حتی یقول الحجر وراءہ الیہودی یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، یہاں تک کہ یہودیوں کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپ جائیں گے، وہ پتھر اور درخت بول کر کہیں گے، پکار کر کہیں گے، اے مسلم، اے مسلمان، آ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے، اور ایک ایک یہودی کا قتل ہوگا، خاتمہ ہوگا، ان کو اس کا بدلہ ملے گا اور اس کی سزا ملے گی، اور پھر ان یہودیوں کا جو باپ سب سے بڑا دجال ہوگا، جو روئے زمین کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، جس سے پناہ مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُطْ فَيَقْتُلُهُ، عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کریں گے اور لد دروازے پر جا کر اس دجال کو بھی قتل کر دیں گے، اور وہ بھی اسی فلسطین میں
لد کا جو مقام ہے جہاں یہودیوں کے قتل کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فتنہ دجال جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، یہ وقت آنے والا ہے۔ لیکن کیا اس سے پہلے ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا ہم نے بھی کچھ کرنا ہے؟ حالات کون سے ہیں؟ قرآن پکار پکار کر ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے، لوگوں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، جبکہ کمزور، ظلم کی چکی میں پسے ہوئے مرد، عورتیں، معصوم بچے پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے کہ جہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، جہاں کے رہنے والے درندے ہیں، جہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے بچوں کے چیتھڑوں کو آسمان کی طرف اڑا رہے ہیں، بمباری کر کے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے ہمارے رب اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی پیدا کر دے اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار پیدا کر دے کہ ہمیں ان درندوں کی درندگی سے نجات دلا سکے۔ حضرات، آج یہ قرآن کی آیت ان 60 ملکوں کے مسلمان اور ان کے حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ اپنی غیرت کا مظاہرہ کرو، اپنی حمیت کا مظاہرہ کرو، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان کے دفاع کے لیے تم کیوں میدان عمل میں کھڑے نہیں ہوتے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج مسلمانوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ پیسے کی کمی نہیں، ہتھیاروں کی کمی نہیں، اسلحے کی کمی نہیں، حتیٰ کہ ان میں تو ہمارے پاکستان جیسا وہ ملک بھی جو ہے جو ایٹمی ٹیکنالوجی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ اس طرح لمبی تان کے سویا ہوا ہے جس طرح ہمیں ان کی کوئی پرواہ ہی نہیں اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں۔ آپس میں تمہارا تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے؟ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى سائر الجسد بالسہر والحمى۔ تمام مومنوں کی مثال آپس میں محبت، آپس کی مودت، آپس میں ہمدردی، آپس میں خیر خواہی کی ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم نیند اور بے تابی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں، تمہیں تو آپس میں اس طرح رہنے کا حکم دیا گیا ہے، تم نے تو آپس میں اس طرح کھڑے ہونا تھا، اکٹھے مل کر۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة۔ لوگوں، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے سہارا اور بے مددگار کسی دوسرے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو کوئی اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد کرتے ہیں، اور جو کسی مسلمان سے
دنیا کی کسی تنگی کو، کسی تکلیف کو، کسی اذیت کو دور کرتا ہے، ہٹاتا ہے، اللہ اس کا بدلہ تمہیں یہ دے گا کہ قیامت کی پریشانیوں، تنگ دستیوں سے اللہ تمہیں نجات عطا کر دے گا۔ لیکن تمہارا کردار ایسا ہو تو پھر ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں اور ان کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور مظلوموں کی مدد کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع ونصر المظلوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 7 چیزوں سے منع کیا ہے۔ جن 7 چیزوں کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، مظلوم کا ساتھ دیں، اور اگر ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہمیں کیا، ہمیں کون پوچھے گا، ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر سن لو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ڈر جاؤ اس فتنے سے جو صرف اور صرف تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں سزا ملے گی، بلکہ جو خاموش رہیں گے ان کو بھی سزا ملے گی، اور یہ جان لو کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہے، وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ وَلَأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَىٰ مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَن يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَفْعَلْ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت اور مجھے میرے جلال کی قسم، میں ضرور ظالم سے جلد یا بدیر اس سے انتقام لوں گا، اس کو سزا دوں گا، اور اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بھی سزا دوں گا جو کسی مظلوم پر ظلم کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے کہ اس کی مدد کر سکے، پھر بھی اس کی مدد نہیں کرتا، میں اس سے بھی بدلہ لوں گا۔ اور محترم بھائیو، ڈر جاؤ اللہ سے، کہیں اللہ کی پکڑ ہم پر نہ آ جائے کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اور ہمارے حکمران تو براہ راست اس میں ذمہ دار ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ مسلمانوں کی بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں، وہ نہتے مسلمان کمزور بوڑھے، وہ سفید بالوں والے، ان کا ہاتھ ہوگا، ان حکمرانوں کا گریبان ہوگا کہ تم نے ہماری مدد کیوں نہیں کی؟ کیا ہماری چیخوں کی آوازیں تمہیں سنائی نہیں دیتی تھی؟ کیا ہم پر جو حملے ہو رہے تھے، ہماری لاشوں کو اڑایا جا رہا تھا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا تھا؟ تم اپنی من مانیوں، اپنی موجوں، اپنی عیاشیوں اور من مستیوں میں لگے ہوئے تھے۔ حکمرانوں کیا جواب دو گے؟ ہاں، آج ہم جو مسلمان عوام ہے بڑے بے قرار ہیں، پریشان بھی ہیں، ہمارے دل زخمی ہیں، آج ہمارے کلیجے منہ کو آتے ہیں، لیکن ہم بے بس ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ لیکن حکمرانوں کے اختیار میں تو ہے نا کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کس چیز کی کمی ہے؟ رکاوٹ کیا ہے؟ اپنی کرسیاں ان کے لیے رکاوٹ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہماری حکومتیں نہ چلی جائیں، ہماری کرسیاں نہ چلی جائیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ نہ کہہ دیا جائے، اور وہ سرے عام دندناتے پھرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ مظلوم کے دفاع کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور چلو تم اسرائیل پر حملہ نہیں کر سکتے تو کم از کم مسلمانوں کے دفاع کے لیے تو ساتھ کھڑے ہو سکتے ہو۔
تمہارے پاس دفاعی سسٹم تو موجود ہے، ان کو تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر مسلمانوں کے دفاع کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے، اگر اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کا دفاع نہیں کر سکتے، تو پھر تم ان ایٹمی ہتھیاروں کو کیا کرو گے؟ تم نے ان کو اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے یا ان کی حفاظت کے لیے تم خود مامور ہو؟ اس وقت دنیا کے جتنے وہ انصاف والے ادارے تھے انٹرنیشنل، وہ بھی اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ اسرائیل نے سارے انٹرنیشنل قوانین کو توڑا ہے، اور اب وہ دنیا کے سارے قوانین اور ضابطوں کو توڑتے ہوئے فلسطینی مسلمانوں پر حملہ آور ہے، لیکن کوئی بھی ان کے دفاع کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ آج امریکہ میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں، لوگ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی مظاہرے کر رہے ہیں کہ اس ظلم کو روکو، لیکن وہ بدبخت ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ساتھ مل رہے ہیں۔ جاؤ صحیح بخاری کی حدیث پڑھو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مدینہ منورہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکی جا رہی تھی، ایک یہودی نے حملہ کیا اور 2 پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل دیا۔ وہ لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑا اور پوچھا، تجھے فلاں بندے نے قتل کیا ہے؟ یعنی تجھے شدید زخمی کر کے قتل کرنا فلاں بندے نے چاہا ہے؟ وہ بول نہیں سکتی تھی، اپنے سر کو ہلا دیتی، کہتی نہیں۔ دوسرے کا نام لیا گیا، کہا نہیں۔ تیسرے کا نام لیا گیا، اس نے سر نام ہلا دیا۔ پھر ایک یہودی کا نام لیا گیا، اس نے ہاں کی کہ ہاں مجھے فلاں یہودی نے پتھروں کے ساتھ میرے سر کو پاش پاش کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے حکم دیا، اس یہودی کو گرفتار کیا گیا، اور آپ نے فرمایا جس طرح ایک مسلمان لڑکی کو اس نے 2 پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچلا ہے، اس یہودی کے سر کو بھی اسی طرح کچل دیا جائے۔ ایک لڑکی کے لیے ہمارے نبی کا کردار دیکھو۔ اور راجہ طاہر نے جب یہاں مسلمانوں پر ظلم کیا تھا، حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، اور کون کون سے مسلمانوں کی غیرت کو دیکھو گے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو دیکھو، صلاح الدین ایوبی کی غیرت کو دیکھو، جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور فلسطین کو آزاد کروایا تھا۔ آج ہمارے حکمرانوں کے پاس سب کچھ ہے، یہ اقوام متحدہ کے پیچھے لگے ہوئے، اور اس کی شرارتی کونسل جو دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم نہ صرف کرواتی ہے بلکہ غیر مسلموں کا دفاع کر کے ان کی حمایت کرتی ہے، یہ ان کی لونڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اپنی غیرت کا، اپنی حمیت کا، اپنے حکمرانوں کو جگانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے حکمرانوں کے خلاف آپ کھڑے ہو کے فساد برپا کر دیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ پرامن مظاہرے کر کے ان کی غیرت کو جھنجھوڑیں تاکہ ان کے اندر یہ غیرت پیدا ہو، اور سارے مسلمان حکمران مل کر اپنے مسلمان بھائیوں کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور اسی طرح غیر مسلموں کی اور بالخصوص عربی کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے اپنی غیرت کا ثبوت دیں، اور وہ اسی پیسے سے اسلحہ خرید کر ہمارے مسلمانوں پر چلاتے ہوئے نظر آئیں۔ اور تم KFC، میکڈونلڈ اور پیپسی اور ڈیو اور مرنڈا کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اور کہاں چلی گئی تمہاری غیرت؟ تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا؟ اور تم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج اپنی غیرت کا ثبوت دو۔ یہ نہیں کہتے کہ ان پر جا کر حملے کر کے توڑ پھوڑ کرو، کیونکہ ان پر بھی مسلمانوں کا پیسہ لگا ہوا ہے، اس کا بائیکاٹ کرو، اور ایسے اداروں کا بائیکاٹ کرو کہ جو
جہاں کی کمائی ہمارے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ غافل و مدہوش رہنا ظلم ہے، بے حس اور بے ہوش رہنا ظلم ہے، جرم پہ آنکھیں چرانا ظلم ہے، ظلم پر خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ حضرات ذرا توجہ کیجئے، اپنی غیرت کا مظاہرہ کیجئے، اور آخری بات، اپنی دعاؤں میں دن اور رات ان مسلمانوں کو یاد رکھیں۔ ہمارے پاس تو شاید ان کے لیے دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ان کے لیے دعائیں ہی کر سکیں۔ نمازوں میں قنوت نازلہ، نمازوں کے بعد دیگر اوقات میں رات کو اٹھ کر اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کریں، کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ تو آپ بھی رات کو اٹھ کر بیدار ہو کر اپنے رب کے سامنے ان کے لیے دعائیں کریں۔ کیا خیال ہے کرنی چاہیے؟ دعائیں کریں گے اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے اور کفار کے خلاف احتجاج کریں گے، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے آپ اپنی غیرت کا ثبوت دیں۔ لکھا ہے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھنے والوں نے، جیل میں قید ہیں، اذان ہوتی اٹھتے اور جیل کے دروازے کی طرف جاتے، آگے وہاں کے اہلکار کہتے آپ تو قید ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے، واپس آ جاتے۔ اگلی نماز کا ٹائم ہوتا، پھر وضو کرتے اور دروازے تک جاتے، دروازے پہ پھر وہ روکتے، پھر واپس آ کر نماز پڑھتے۔ ایک دن انہوں نے پوچھا امام احمد ابن حنبل آپ تو بڑے سمجھدار، حدیث کے امام، بہت بڑے دین کے عالم ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جیل پر دروازے بند ہیں، آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، آپ کیوں جاتے ہیں؟ وہ کہتے میرے رب کی طرف سے پکار آتی ہے، میری ذمہ داری ہے چل کر جانا، جہاں راستے بند ہوں گے وہاں میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اور کم از کم ہم اپنی ذمہ داری تو پوری کریں، ہم خود تو کچھ کردار ادا کریں، ہم اپنی عیاشیوں میں لگے رہیں۔ کوئی کلچر ڈے منا رہا ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی اپنی عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں ان مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا بالکل نظر نہیں آتا۔ اور محترم بھائیوں، اللہ سے ڈر جائیں، کہیں اللہ کی پکڑ ہم پر بھی نہ آ جائے کہ تمہیں ان مسلمانوں کے حالات نظر نہیں آتے تھے، تمہیں ان کی چیخیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اللہ ہمیں غیرت عطا کر دے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو غیرت عطا کر دے، اور اللہ غیبی کوئی اپنی مدد جبریل کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، جس طرح اللہ نے بدر والوں کی مدد کی ہے اسی طرح اللہ فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور اسرائیل کے یہودیوں کو اور اس کے سارے حمایتیوں اور مددگاروں کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور اللہ مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔